بھائی اور خاندان کا سربراہ، پنڈ کا نمبردار، ہر بڑا بندہ آ جاتا ہے اور پنچایت کا بڑا جو فیصلے کرتا ہے وہ بھی اس معنی میں آتا ہے۔ تو انصاف کو اپنائیں، عدل کو اپنے سینے سے لگائیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت والے دن پروردگار کے دائیں طرف نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، اور ان نور کے ممبروں پر جو لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ ان کو بٹھائیں گے، اور بڑے بڑے لوگ ممبروں پہ بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے، اے مالک یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انصاف کیا کرتے تھے، دنیا میں ڈنڈی نہیں مارتے تھے، جو سچی بات تھی وہ کر دیتے تھے، چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اپنے گھر کے خلاف کیوں نہ ہو، انصاف کا ترازو تولا کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نور کے ممبر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قیامت والے دن اپنے نور کے ممبروں پر بٹھائے۔ بیٹھنے کے لیے عدل کرنا پڑے گا، اور اے سی والی جگہ پہ لے جانے کے لیے انصاف کرنا پڑے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا، یا داؤد انا جعلناکا، اے میرے پیارے پیغمبر داؤد، خلیفتاً ہم آپ کو فی الارض دنیا میں نائب بنا رہے ہیں، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا تو انصاف سے کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مالک پروردگار ہی آرڈر جاری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کہتے ہیں کہ میں جو لوگ انصاف کرتے ہیں ان کو میں اپنا پیارا بناتا ہوں، اپنا ایک کمانڈ کا بنا لیتا ہوں، اور ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ محبت کیوں نہ کی جائے؟ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں، ہم ایک بہت بڑے مارکے سے واپس آئے، اور جب ہم نے آ کے خوشخبری سنائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا امیر المومنین ہم نے مارکہ جیت لیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کی باتیں سن رہے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین میرا بھائی حق نہیں دے رہا، مجھے میرا حق لے کے دیجئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احنف بن قیس سے باتیں کر رہے ہیں، فوج کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، درمیان میں یہ بندہ آ گیا۔ اب حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، حضرت عمر نے وہ کوڑا غصے میں آ کے اسے مار دیا، وہ چلا گیا۔ اب معاملہ جب حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں ہم سے بات چیت ختم ہوئی امیر المؤمنین کی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا، یار میں نے نجائز ایک بندے کو کوڑا مار دیا، یار اللہ مجھ سے کہیں قیامت کے دن پوچھ نہ لے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، احنف جاؤ اس بندے کو ڈھونڈ کے لاؤ جس سے غلطی سے مجھ سے کوڑا لگ گیا ہے، میں انصاف دینا چاہتا ہوں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں میں اس آدمی کو پکڑ کے لے کے آیا، حضرت عمر نے کوئی بات نہ کی۔ حضرت عمر 27 لاکھ مربع میل کا حکمران، انصاف دیکھیں، حضرت عمر نے وہ کوڑا اپنے ہاتھ میں جو پکڑا تھا اس آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا، یار جیسے میں نے تجھے مارا ویسے تم مجھے مارو۔
ویسے تم مجھے مارو، انصاف یہ ہے یار مجھ سے تجھے غلطی سے کوڑا لگ گیا، میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہوں گا، اللہ نے مجھے پوچھ دیا، اس لیے انصاف یہاں کر لو، کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے، اتنا بڑا لیڈر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے انصاف لے لو، میں نے غلطی سے کوڑا لگا دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ میری جرت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر دو کام ہیں، یا معاف کر دو یا بدلہ لے لو۔ حضرت عمر کو کہا امیر المومنین میں معاف کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ ایسے ایسے شاندار واقعات تاریخ کے سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے لیڈر تھے، کیسے کیسے حکمران تھے۔ جب ایسے ایسے حکمران ہوں اللہ پاک زلزلے نہیں آنے دیتے۔ حضرت عمر کی گورنمنٹ میں جب زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر نے کوڑا زمین پہ مارا، کہا اے زمین اگر تجھ پہ انصاف نہیں ہو رہا تو ہلتی جا، اگر تجھ پہ انصاف ہوتا ہے تو حرکت آنا بند کر دے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زمین بالکل صحیح سلامت ہو گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ جس زمین کے اوپر انصاف ہو اللہ کا کرم اترتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے معاشرے کفر کی بنا پہ قائم رہ سکتے ہیں، ظلم کی بنا پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ جن معاشروں میں ناانصافیاں ہوں اور حقوق کی پامالی ہو، لوگ ایک دوسرے کے حق ماریں اور دھجیاں اڑ جائیں انصاف کی، وہاں اللہ کا کرم نہیں اترا کرتا، ظلم ہے اور لوگ دھڑا دھڑ کرتے ہیں، دھڑا دھڑ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہری دور ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں مصر کا گورنر بنایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ہوا کیا، مصر کا گورنر ہے حضرت عمر بن عاص اور ان کا بیٹا ایک غریب مصری آدمی سے دوڑ لگاتا ہے، دوڑ کے اندر گورنر کا بیٹا ہار گیا اور ایک غریب مصری وہ جیت گیا۔ اب گورنر کے بیٹے کو غصہ چڑھا، کہا میرے ابو گورنر اور تو مجھے ہراتا ہے، تیری ایسی کی تیسی۔ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے غصے میں آ کے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اس مصری کو چھانٹے مارے، کوڑے مارے اور اس پہ ظلم کیا، حالانکہ وہ جیتا تھا، یہ ہارا تھا، اس کو جیت برداشت نہ آئی، اس نے کہا میرا ابو گورنر اور یہ مجھے ہراتا ہے، یہ ہوتا کون ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے اپنی تسلی کر دی۔ اب یہ غریب آدمی مصری کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ سیدھا مدینہ المنورہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا امیر المومنین مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے ناجائز مارا ہے، مجھے انصاف لے کے دیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ اس کے بیٹے نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، اب مقابلہ ہوا، میں جیت گیا، اب اس نے جیت کی خوشی میں مجھے کچھ دیا نہیں ہے، مجھے مارا ہے، میں غریب ہوں، مجھے انصاف چاہیے، دیکھیں کیسا انصاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لیٹر لکھا اور مصر کے گورنر کو کہا کہ تم بھی آ جاؤ، اپنا بیٹا بھی لے آؤ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کے پیارے عمر کی عدالت میں آئے۔ اب حضرت عمر کو ساری بات پہلے پتہ چل چکی تھی۔ حضرت عمر کے سامنے، حضرت عمر بن عاص کے سامنے حضرت عمر نے ایک کوڑا منگوایا اور اس مصری کو پکڑایا جس کو اس نے کوڑے مارے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں، جو انصاف کو پسند کرتے تھے، اس غریب آدمی نے کوڑا پکڑ کے جتنے اس گورنر کے بیٹے نے اسے مارے تھے اتنے ہی اس نے اسے مارے اور انصاف لے کے دیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا اس سے پکڑا اور گورنر کے سر پہ مارا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بال نہیں تھے،
کے حضرت عمر نے وہ کوڑا ان کے سر پہ مارا اور کہا تجھے تیری ماں گم پائے، تیری ایسی کی تیسی، تجھے میں نے گورنر لگایا مصر کا اور تو نے اپنی عوام کو بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے، جو چاہے کرتا پھرے، تجھے کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا سنہری دور حضرت عمر بن خطاب کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس معاشرے میں انصاف ہو، یقین جانیے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہے، اور جس معاشرے میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، ظلم ہو، سیدھا ظلم کرتے ہیں اور لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ نا انصافیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ملتا۔